السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ ونحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعين عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل فيه۔ معزز و مکرم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، اللہ رب العالمین کی ذات بڑی بابرکت ذات ہے، وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ اعمال کے اعتبار سے کون اچھا ہے وہ ہمیں آزمائے۔ محترم حضرات، ہم اور آپ جانتے ہیں کہ یہ دنیاوی زندگی یہ عارضی زندگی ہے، یہ وقتی زندگی ہے، یہ ٹیمپرری زندگی ہے۔ یہاں جو آیا ہے وہ چند لمحوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، اس کے بعد جب اس کا وقت ختم ہو جائے گا، اس دنیا سے آخرت کی طرف کوچ کر جائے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے کہ اس دنیا میں آئی ہوئی ہر چیز فانی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دنیا کی ہر چیز تباہ و برباد ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی۔ قیامت قائم ہو جائے گی، میدان محشر برپا ہوگا، اللہ رب العالمین ہم اور آپ کے کیے کا حساب و کتاب لے لیں گے۔ اسی بات کو واضح کرنے کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے یہ ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی آدم کا قدم یعنی دونوں پاؤں ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے جب تک اللہ تعالیٰ اس سے 4 چیزوں سے متعلق سوال نہیں کریں گے۔ یعنی جب تک اللہ رب العالمین اسے 4 چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کریں گے تب تک اس کے پاؤں ہٹ نہیں سکتے، اس کے قدم ہٹ نہیں سکتے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، یہ بنی آدم چاہے وہ غیر ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے غریب ہو، ہر ایک کو اللہ رب العالمین کے سامنے جوابدہ ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، کہ اے انسان تو خوب مشقتیں پر مشقتیں کرتے ہوئے، خوب مشقت پر مشقت کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف جانے والا ہے اور اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لفظ انسان کا ذکر کیا۔ یہ لفظ انسان ہر اس بندے پر دلالت کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ مومن ہو، چاہے وہ امیر ہو، غریب ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ اسی طرح اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے لفظ قدا استعمال کیا۔ یہ لفظ قدا یہ بھی عموم پر دلالت کرتا ہے، یہ بھی نکرہ ہے، یعنی وہ مشقت، وہ تکلیف، وہ کوشش، وہ محنت جو اس کی دنیا میں صرف ہوئی ہو، چاہے وہ نیک کام کے لیے صرف ہوئی ہو یا برے کام کے لیے صرف ہوئی ہو، اسے اللہ رب العالمین کے سامنے ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو اللہ کے سامنے جانا ہے، جوابدہ ہونا ہے اور اللہ سے ملاقات کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو،
جو حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کے قدم اس وقت تک، یعنی دونوں قدم اس وقت تک ہل نہیں سکتے، ہٹ نہیں سکتے، جب تک اللہ رب العالمین 4 چیزوں سے متعلق سوال نہیں کریں گے۔ ان میں پہلی چیز یہ ہے کہ ان عمرہ، اللہ رب العالمین جو سوال کریں گے وہ عمر کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں نے تجھے ایک عمر دی تھی، میں نے تجھے 60 سال، 50 سال، 40 سال، 30 سال ایک عمر دی تھی، تو اس عمر کو تو نے کہاں گوایا، اسے کہاں صرف کیا؟ میرے بھائی اور دوستو، ہم اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے جو ہم اور آپ کو اس دنیا میں وجود بخشا ہے، یہ وجود بخشنے کا مقصد جو ہے اس کو بھی بیان فرمایا ہے، کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، رب العالمین جو ہے ہم سے پوچھے گا رب العالمین کہ بھائی میں نے تمہیں عمر دی تھی، اتنی عمر دی تھی، تو اس عمر کو کہاں صرف کیا، کہاں برباد کیا، کہاں گوایا؟ کیا بچپنے کے بعد جوانی دی تھی اور بڑھاپا دیا تھا، تو اس عمر میں تو نے کیا کیا کام کیا، کون سے نیک عمل کیا، فرائض کو انجام دیا کہ نہیں دیا، واجبات کو انجام دیا کہ نہیں دیا، جو ہے لوگوں کے حقوق کو ادا کیا کہ نہیں کیا؟ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر بندے کا جواب جو ہے ہاں میں رہے گا، یعنی بندے نے اگر واجبات کو ادا کیا ہے، جو ہے فرائض کو ادا کیا ہے، اس پر جو حقوق ادا ہوتے ہیں وہ ادا کیے ہیں، تو میرے بھائی اور دوستو وہ جو ہے کامیاب و کامران ہوگا۔ اور اگر جو ہے واجبات اور فرائض سے دوری اختیار کی ہو، اپنی عمر کو یوں ہی برباد کیا ہو، تو میرے بھائی اور دوستو اس وقت وہ خائب و خاسر ہوگا۔ دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں جوابدہ ہونا پڑے گا، وہ جوانی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے، جوانی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سے کہیں گے کہ میں نے تمہیں جوانی دی تھی، میں نے تمہیں جوانی سے نوازا تھا، بچپنے کے بعد جوانی دی تھی، تو اس جوانی کا تو نے کیا فائدہ اٹھایا، اس کو کہاں استعمال کیا، اس کو کہاں صرف کیا؟ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ ایک صحابی کو جو ہے نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، اغتنم خمسن قبل خمسن شبابک قبل حرمک، کہا تھا کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ میرے بھائی اور دوستو، جوانی جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک انسان جوانی میں جو فرائض ادا کر سکتا ہے، جو واجبات ادا کر سکتا ہے، جو اوامر اور نواہی، جو اوامر کا حکم دے سکتا ہے اور جن نواہی سے بچ سکتا ہے، میرے بھائی اور دوستو بڑھاپے میں، بچپنے میں یہ اس سے آدمی قاصر رہتا ہے، بڑھاپے میں کمزور ہو جاتا ہے، ضعف آ جاتا ہے، تساہلی آ جاتی ہے، اعضاء و جوارح کمزور ہو جاتے ہیں، جو ہے نماز کے ارکان ہو وہ صحیح سے نہیں ادا کر پاتے ہیں، اسی طرح سے حج ہو، عمرہ ہو، جو بھی ہے، جو ہے روزہ ہو، صحیح سے ادا نہیں کر پائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، جوانی میں جو عمل ہوتا ہے وہ عمل بڑا ہی قابل یعنی پسندیدہ عمل ہوتا ہے، اسی لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہے کہ جو ہے قیامت کے دن جب میدان محشر برپا ہوگا، میدان محشر برپا ہونے کے بعد جو ہے سورج جو ہے ہم سے ایک بالش اونچائی پر رہے گا، اس وقت لوگ مادر ذات ننگے ہوں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے۔ میرے بھائیو اور دوستو، اس وقت جو ہے کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ رب العالمین کے عرش کے سائے کے سوا، اور وہ بھی سایہ جو ہے میرے بھائیو اور دوستو 7 قسم کے لوگوں کو ملے گا، اس میں ایک جو ہے وہ نوجوان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاب نشا فی عبادت اللہ، جو وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا ہو، تو ایسا جو ہے جوان جو ہے خوش نصیب ہوگا، اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جوانی میں جو عمل کیا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، اس کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، ہمیں جوانی کو جو ہے ایسے یوں ہی نہیں گوانا چاہیے۔ جوانی میں ہمیں اچھے انداز میں اللہ رب العالمین کے فرائض کو، اللہ رب العالمین کے واجبات کو ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے
یوں ہی گپ شپ میں، لہویات میں، لغویات میں جو ہے اپنی جوانی کو برباد نہیں کرنا چاہے۔ آج کا جوان ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اپنی جو ہے فراغت کو جو ہے لہویات میں، لایانی باتوں میں، موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ، واٹس ایپ پہ، ہر طرح کے کاموں میں صرف کر رہا ہے، اور خاطر خواہ جو اللہ رب العالمین کی جس میں عبادت کرنی چاہے وہ عبادت کے لیے حاضر نہیں ہو پاتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر یہ حال رہا تو رب العالمین کے سامنے ہمیں خائب و خاسر ہونا پڑے گا۔ تیسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جو رب العالمین کے سامنے جس کا ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا، وہ ہے مال کے بارے میں۔ کہا کہ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا کہ جو تمہارے پاس مال تھا اس کا ذریعہ کیا تھا، اس کے طریقے کیا تھے، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے ذرائع کیا تھے، اس کے وسائل کیا تھے، کیا وہ حلال طریقے سے تھا یا حرام طریقے سے تھا۔ یہ مال جو تھا آپ نے حلال طریقے سے کمایا تھا یا حرام طریقے سے کمایا تھا؟ اگر حلال طریقے سے کمائے ہیں میرے بھائی اور دوستو تو جو ہے ہمیں نجات ملے گی، ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور اگر وہ مال حرام خوری کا ہے، حرام کمائی کا ہے، حرام تجارت کا ہے، ڈاکہ زنی کا ہے، چوری کا ہے، غصب کیا ہوا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو اس وقت ہمیں خائب و خاسر ہونا پڑے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، کہا کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہے، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول کرتا ہے۔ کہا اور اللہ رب العالمین نے جو ہے رسولوں کو بھی وہی حکم دیا ہے جو مومنین کو حکم دیا ہے۔ کہا کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہا کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ اور عمل صالح کرو۔ اسی طرح سے اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے مومنین کو بھی حکم دیا، کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کہ کھاؤ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، حلال یعنی پاکیزہ رزق کو کھاؤ۔ تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کا ذکر کیا جو یطیل السفر، ایک لمبے سفر پر تھا، اشعث و اکبر، پراگندہ بال، جو گرد آلود، اور کہہ رہا تھا اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے، یمد یدیہ الی السماء یا ربی یا ربی، کہا اے میرے رب، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنی یستجاب لذلک۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن حالانکہ جو اپنے رب سے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا کہ اے میرے رب، اے میرے رب، تو لیکن اس کا یہ انجام ہوگا کہ اس کا کھانا بھی حرام کا تھا، اس کا پینا بھی حرام کا تھا، اس کی غذا بھی حرام کی تھی، اس کی پرورش بھی حرام سے ہوئی تھی، اس کا پہننا، اس کا لباس بھی حرام کا تھا۔ تو کہا کہ ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ایک مظلوم کی دعا، ایک مسافر کی دعا، ایک والد کی دعا جو اپنے بچے کے لیے کرتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، یہ جو ہے شخص ایک لمبے سفر پر تھا، حالت سفر میں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ معلوم ہوا کہ اگر ہمارا ذریعہ، ہماری کمائی کا ذریعہ اگر حرام ہے تو میرے بھائیوں اور دوستو وہ کسی کام نہیں آئیں گا۔ حرام کمائی جو ہے اس کے ذریعے سے میرے بھائی اور دوستو، اگر اسی کے ذریعے سے ہماری پرورش بھی ہوئی ہے تو نہ ہمارا صدقہ قبول ہوگا، نہ ہماری دعا قبول ہوں گی۔ اسی طرح اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ فیما انفقہ، کہ جو تم نے مال کمایا ہے اگر وہ حلال کا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستو ہماری نجات ہوں گی، لیکن اگر حرام کا ہے تو ہمیں خائب و خاسر ہونا پڑے گا۔ اسی طرح کہا کہ جو مال حاصل کیا اسے کہاں خرچ کیا، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، اگر ہم نے وہ مال یتیموں، فقراؤں، غریبوں، مسکینوں میں اس کو صرف کیا ہے، اللہ کی راہ میں صرف کیا ہے، حقداروں کے حق کو جو ہے اس کے ذریعے سے ادا کیا ہے، تو میرے بھائیوں اور دوستو ہم کامیاب و کامران ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے وہ مال جو ہے بدعات، شرک و بدعات میں لگایا ہے، شرک و بدعات میں صرف کیا ہے، جو ہے لہویات میں صرف کیا ہے، لایانی
شیطانی کاموں میں صرف کیا ہے، رقص ڈانس اور قوالیوں میں صرف کیا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو جو ہے ہمیں جو ہے کھائی وہ خاسر ہونا پڑے گا۔ اور چوتھی چیز جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمائے کہ جس کے بارے میں بندے کو اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا، وہ ہے علم کے بارے میں، ان علم ہی ماذا عمل فی، کہا کہ علم سے متعلق بھی بندے سے پوچھا جائے گا کہ جو دنیا میں تو نے علم حاصل کیا تھا تو اس پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، کیا یہ علم جو ہے شہرت طلبی کے لیے تھا کہ لوگوں کو دکھاوے کے لیے تھا، یا تو نے جو ہے اپنے لیے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے حاصل کیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں علم سے نوازا ہے تو ہمیں جو ہے یہ کتاب و سنت پر عمل کرنا چاہے، لوگوں کو جو ہے بھلائی کا حکم دینا چاہے، برائی سے روکتے رہنا چاہے اور لوگوں کو علم سیکھنے کی ترغیب کرنی چاہے، شہرت طلبی سے گریز کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اگر ہم نے ہمارے اس سیکھے ہوئے علم پر اگر صحیح معنوں میں عمل کیا ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے کامیاب و کامران ہوں گے، اور اگر ہم نے اس کا بیجا استعمال کیا ہے یا ہم نے اس کو سیکھ کر اس پر عمل نہیں کیا ہے، نہ لوگوں کو دوسروں تک پہنچایا ہے، تو میرے بھائی اور دوستو ہمیں کامیابی و کامرانی نصیب نہیں ہوں گی، ہم کھائی و خاسر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رہے ایمان پر زندہ رہے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔